السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں سب بخیر ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ تو آج ہم نماز کے بارے میں کچھ حدیثیں جانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ قول جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے کیا کرتی ہے؟ روکتی ہے۔ جو انسان برے کام کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کیا ہے؟ اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نماز کی پابندی کی، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ بھی ادا کی، تو ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صف یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ وضو ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص کیا ہے؟ پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے کہ یہ میرے اوپر فرض ہے، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ آپ کے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوگی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ دیکھو، اگر ہمارا کوئی ایگزام ہے اور جو سب سے پہلے پیپر ہوتا ہے، ہم اس کی اتنی تیاری کرتے ہیں حد سے زیادہ، لیکن یہ تو ہمارے کیا ہے؟ نماز ہے، نماز دین کا ستون ہے میرے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہمیں کیا ہے؟ اپنی نمازوں کی اتنی تیاری کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہی کا حساب کیا جائے گا۔ تو جب نماز کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا تو ہمیں اس کی کتنی زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ ایگزام میں ہم اپنے پیپر کی کتنی تیاری کرتے ہیں، اور جو سب سے پہلے ہے اس کی تو سب سے زیادہ تیاری کرتے ہیں۔ تو نماز بھی کیا ہے؟ نماز کا بھی قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کو کیا ہے؟ بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، انہیں وقت پر پڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں گے، صحیح سے پڑھیں گے، وقت پر ادا کریں گے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، کیا ہوگی؟ دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ قیامت کے دن کیا ہے؟ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہوگا، اس کو صحیح سے ادا کرتا ہوگا، تو قیامت کے دن کیا ہے؟ عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے لیے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہے؟ جو شخص نماز کا
اہتمام نہیں کرتا، یہ قیامت کے دن نہ نماز نور ہوگی، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، اور نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تو اب صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین سب سے پہلے اس کو کرتے ہیں؟ نماز سکھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے وقت کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نماز کے بعد۔ نماز کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ نماز جو بھی دعا ہماری قبول ہو رہی، فرض نمازوں کے بعد ہماری دعائیں ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے، اور رات کے آخری حصے میں بھی ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، پانچوں نمازیں درمیانی اوقات کے لیے کفارہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز تک جو صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا کوئی کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ کاروبار کرتا ہے، اس کے کارخانے اور مکان کے درمیان 5 نہریں پڑتی ہیں۔ جب وہ کارخانے میں کام کرتا ہے تو اس کے بدن پر میل لگ جاتا ہے یا اسے پسینہ آ جاتا ہے، پھر جب وہ گھر جاتے ہوئے ہر نہر پر غسل کرتا ہوا جاتا ہے، اس بار بار غسل کرنے سے اس کے جسم پر میل نہیں رہتا۔ یہی حال نماز کا ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کر لیتا ہے تو دعائے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ نماز سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص پانچوں وقت کی نمازوں کا جو نمازیں درمیانی اوقات کے وقت کے جو بیچ میں نماز کے درمیان میں جو ہمارے گناہ ہو گئے، کوئی غلطیاں ہم سے ہو گئی تو وہ کفارہ بن جاتی ہے نماز اس کے لیے۔ ایک نماز سے دوسری نماز تک جو بھی صغیرہ گناہ ہم نے کیے ہوں گے تو وہ نماز کی برکت سے ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس کو ایک مثال دے کے اور بتایا کہ ایک شخص کا کارخانہ ہے جس میں وہ کچھ بھی کارخانے میں کام کرتا ہے، تو اس کے کارخانے کے اور گھر کے درمیان 5 نہریں ہیں۔ جب وہ کارخانہ جاتا ہے اور جب ادھر سے واپس آتا ہے تو کارخانے میں کام کرنے کی وجہ سے اس کے بدن پر میل کچیل لگ جاتا ہے یا پسینہ وغیرہ آ جاتا ہے، تو جو وہ گھر کی طرف جاتا ہے تو ان 5 نہروں میں وہ غسل کرتا ہوا جاتا ہے، تو اس کے بار بار غسل کرنے سے وہ بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اس کے بدن پہ کوئی میل کچیل باقی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہی حال ہماری نماز کا ہے۔ جب ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جو ہم دعائے استغفار وغیرہ پڑھتے ہیں اس کی برکت سے اس کے نماز سے پہلے کے جو بھی ہمارے گناہ ہوں گے وہ سب ہو جائیں گے؟ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں سمجھنے کی صحیح توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری نمازوں کو درست فرمائے اور ہماری نمازوں کو کامیاب بنائے۔ اللہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔